السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ صدر محترم، ذمہ داران جمعیت، علماء کرام، شرکائے اجلاس، پیارے بچوں اور خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس کے لیے جس موضوع کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے زوال امت کے اسباب اور علاج۔ معزز سامعین، جب ہم اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں، ماضی کی تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر اپنے حال کو دیکھتے ہیں تو ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ یقیناً ماضی میں امت مسلمہ ترقی کو چھو رہی تھی، عروج پر تھی، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پستی اور ذلت کے عمیق گڑھے میں گر چکے ہیں۔ اور ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ کیا آخر ہم اسی امت کا حصہ ہیں جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اور فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت و سربلندی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور اہل ایمان اور مومنوں کے لیے ہے۔ اور فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی تائید کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اس دنیا کے اندر بھی، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، گواہ قائم ہوں گے، یعنی قیامت کے دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، یقیناً تم ہی سربلند رہو گے اگرچہ کہ تم مومن ہو۔ تو معزز حاضرین، جب ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہم واقعی معنوں میں ویسے مومن ہیں جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ بشارتیں سنائی ہیں کہ یہ عزت و سربلندی والے ہیں، ہم انہیں غلبہ عطا کریں گے، ہم انہیں سربلندی عطا کریں گے، اور ہمیشہ عزت انہی کو حاصل ہوگی؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یقیناً ہم اور آپ یقینی طور پر ایمانی اعتبار سے بہت کمزور ہو چکے ہیں، جس کے سبب یہ ذلت اور رسوائی اور اس کمزوری کا ہمیں سامنا ہو رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی توحید کو مضبوط کریں، اور جب تک ہم اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کریں گے یقینی طور پر جو بشارتیں، جو خوشخبریاں، جو سربلندیوں کا جو وعدہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اہل ایمان سے، ہم اس کے مستحق نہیں ٹھہریں گے۔ اور اگر ہم امت مسلمہ کے ایمان کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
دو طریقے کے لوگ ہمیں ملتے ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جن باتوں پر اللہ رب العالمین نے ایمان لانے کو کہا ہے وہ لوگ ان باتوں پر ایمان نہیں لا رہے ہیں. امت مسلمہ کے کچھ لوگ عذاب قبر کا انکار کرنے والے بن گئے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نزول عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں. تو گویا کہ جن باتوں پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے ہم ان باتوں پر ایمان کما حقہ نہیں لا رہے ہیں. اور وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ کر چکے ہیں. ان کا ایمان خالص نہیں ہے، ان کا ایمان موحدین کا ایمان نہیں ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ بہت سارے لوگ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں ان میں سے اکثریت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں. ان کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو چکی ہے. ہمارا ایمان ویسا ہونا چاہیے تھا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. بے شک اہل ایمان تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم يرتابوا، اور اپنے ایمان کے سلسلے میں کسی شک و شبہ کے اندر وہ مبتلا نہیں ہوتے. ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان کا ایمان کامل ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو یقیناً ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمارا ایمان یقیناً اس طرح مضبوط نہیں ہے. اور اسی طرح ہمارے ایمان میں اور ان بہت سارے لوگوں کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی ہے. اگر ہم اپنے ایمان کو شرک سے دور کر لیں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں گے تو تبھی چل کر جو سربلندی کا جو وعدہ کیا گیا تھا، جو عزت و سربلندی کا جو وعدہ کیا گیا تھا، ہم اسے جو ہے پانے والے بنیں گے. اور یاد رکھیں شرک کی ملاوٹ کے ساتھ ہم کبھی بھی دنیا کے اندر سربلندی نہیں پائیں گے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة في الحیاة الدنیا وكذلك نجزی المفترین. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب شرک میں مبتلا ہو گئی، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں. اس کے باوجود جب وہ بچڑے کی پرستش کے اندر مبتلا ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ ایمان لانے کے باوجود بچڑے کی پرستش کے اندر مبتلا ہو گئے سینالهم غضب من ربهم وذلہ، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت ان کے اوپر مسلط ہونے والی ہے اس دنیا کے اندر. اور فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ خاص ایسا نہیں ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، جو بھی اللہ رب العالمین پر اسی طرح بہتان تراشی کریں گے، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھ لیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت کے اندر شریک کر لیں گے، تو ان کا عالم بھی یہی ہوگا، ان کا حال بھی یہی ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے غضب کے وہ شکار ہوں گے اور اس دنیا کے اندر وہ ذلت اور رسوائی کے شکار ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو تمام شرکیات سے پاک رکھنے کی ہم کوشش کریں. اسی طرح معزز حاضرین، ذلت و رسوائی کا ہمارا ایک سبب یہ بھی ہے کہ قرآن مجید سے جیسا تعلق میرا اور آپ کا ہونا چاہیے تھا ویسا تعلق میرا اور آپ کا قرآن مجید سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اب نہیں رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن مجید ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو ہم مشقت میں ڈالیں، پریشانی میں ڈالیں، مصیبت میں مبتلا کریں، بلکہ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے خوف کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. یہ ان کے لیے
لیے نصیحت کا سبب ہے۔ تو قرآن مجید یہ ہماری عزت و سربلندی کا سرچشمہ ہے۔ جتنا ہم قرآن مجید سے جڑیں گے اتنا ہی ہمیں اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر عزت ملے گی، سربلندی ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، بے شک اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے یقیناً لوگوں کو سربلندی بھی دیتا ہے، عزت بھی عطا فرماتا ہے، ترقی بھی عطا فرماتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کے سبب اللہ تعالیٰ انہیں ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں جو ہے ڈال دیتا ہے۔ میں اور آپ جائزہ لیں، اور اگر میں جرأت کر کے آپ سے یہ سوال کر لوں کہ آخر قرآن مجید کی تلاوت کا ہم نے کیا حق ادا کیا ہے؟ رمضان المبارک گزرنے کے بعد ابھی قریب میں پھر رمضان المبارک آ رہا ہے، تو کیا ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مکمل طور پر قرآن مجید کو پڑھ لیا ہے، قرآن مجید کو ختم کیا ہے، قرآن مجید کی مکمل تلاوت کی ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں، یا پھر ہم پھر سے رمضان المبارک کا انتظار کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک آئے گا تو پھر ہم قرآن مجید کو اٹھائیں گے اور اس کی تلاوت کریں گے؟ امت کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے دور ہیں، اور جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کو سمجھ کر نہیں کرتے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو جو نازل فرمایا ہے وہ اسی لیے کہ ہم اس کتاب کو سمجھ کر پڑھیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ رب العالمین جھنجھوڑتے ہوئے، ڈانٹتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تلاوت بھی کی جائے اور اس کی تلاوت سمجھ کر کی جائے۔ تو جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وہ سمجھ کر نہیں کرتے، اور جو سمجھ کر کرتے ہیں وہ عمل کرنے کی نیت سے نہیں کرتے۔ جیسا کہ سلف نے کہا انزل علینا القرآن لیعمل بہ، کہ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نازل اس لیے کیا ہے تاکہ ہم قرآن مجید پر عمل کریں، قرآن مجید پر عمل کریں۔ فاتخذ الناس تلاوته عملا، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن مجید کی صرف تلاوت کو ہی عمل سمجھ لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن مجید کو پڑھ لینا ہی وہ لوگ عمل کرنا سمجھ لیے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کو جہاں تلاوت کرنا ہے، جہاں اسے سمجھنا ہے، وہیں پر اس کے احکام پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ جب تک ہم قرآن مجید پر عمل کرنا نہیں سیکھیں گے، جب تک ہم قرآن مجید سے نہیں جڑیں گے، یقین جانیے دنیا کے اندر ہم کبھی بھی عزت و سربلندی نہیں پا سکتے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اسی طرح معزز حاضرین، ہماری ذلت کا، ہمارے زوال کا، ہماری پستی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو چکے ہیں۔ اور اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے، تو ہمیں افسوس ہوگا کہ امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو فتنہ انکار حدیث کے اندر پڑ چکے ہیں، سنت کا انکار کرنے والے آج اس امت کے اندر پیدا ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے پیشن گوئی بھی کی تھی، تو سنت کا انکار کرنے والے یہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح بعض وہ لوگ وہ ہیں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حد تک اپناتے ہیں جتنا کہ ان کے اماموں کی بات جو ہے قابل عمل رہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں سنت، جہاں حدیث ان کے امام کے موافق ہوگی وہاں سنت کو اپنائیں گے، وہاں حدیث پر عمل کریں گے، اور جہاں ان کی امام کی بات حدیث سے ٹکراتی ہے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے امام کی بات مان لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عقلانیہ کا شکار ہو چکے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سمجھ پر، اپنے عقل پر سمجھنا چاہتے ہیں۔ جو بات، جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سمجھ میں آئے گی ہم وہ بات
تسلیم کریں گے، وہ بات قبول کریں گے، اور جو ہماری سمجھ میں احادیثیں نہیں آئیں گی ہم ان باتوں کا گویا کہ انکار کر دیں گے، اور یا تو پھر ہم جو ہے اس کی تعویل کر دیں گے۔ اسی طرح امت کا ایک اکثریت ایسی ہے جو اپنی خواہشات پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھتی ہے۔ اللہ معاف کرے، جو ہمارے خواہشات کے مطابق سنتیں ہوتی ہیں، احادیث ہوتی ہیں، ہم ان پر عمل کرتے ہیں، اور جو ہمارے خواہشات کے خلاف احادیث ہوتی ہیں، سنت ہوتی ہے، ہم جو ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے ڈراتے ہوئے، تنبیہ کرتے ہوئے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ڈرایا اور فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ سَيُصِيبُهُمْ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے حکم کی حکم عدولی کر رہے ہیں، کہ اس دنیا کے اندر انہیں کوئی فتنہ آ لے گا یا پھر وہ عذاب علیم کا شکار ہو جائیں گے، سخت عذاب کے اندر ان لوگوں کو مبتلا کر دیا جائے گا جو لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الظِّلَّةُ وَجُعِلَ الظُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ عَمْرِي یقیناً ان لوگوں پر ذلت و رسوائی اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی ہے جو لوگ میرے امر کی، میرے سنت کی، میری حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، معلوم یہ ہوا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا یہ یقیناً ذلت و رسوائی کو دعوت دینا ہے۔ جب تک مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تھامے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل پیرا ہونے والے تھے، یقیناً انہیں عزت و سربلندی ملی، اور جو ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہو گئے یقیناً ذلت اور پستی کے گڑھے میں وہ جا گرے۔ اسی طرح معزز حاضرین، ہمارے زوال کی جو ایک اہم وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور دیکھو اختلاف سے بچنا، اختلاف نہیں کرنا، فرقے واریت کو فروغ نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن مجید ہے، اللہ کی رسی دین اسلام ہے، تو بتایا گیا تمہیں چاہیے کہ دین اسلام کو، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف کرنے سے بچو، اتحاد کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اور اتحاد کو قائم کرنے کے تعلق سے دو اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتحاد قائم ہوگا تو کتاب و سنت پر ہی قائم ہوگا۔ شرک کے ساتھ بدعات کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے ہم اتحاد قائم نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ عام طور پر آج یہ بات بہت زیادہ مشہور کی جا رہی ہے کہ اپنا چھوڑو مت اور دوسروں کو چھیڑو مت، یعنی تم جس بدعملی پر جس پر ہو تم اسی پر قائم رہو، اور دوسروں کو بھی جو ہے اچھائی کی طرف دعوت دینے والے مت بن جاؤ۔ یہ جو ہے نعرہ بلند کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ گویا کہ اتحاد کا دائی ہے۔ اتحاد کا دائی کتاب و سنت ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں متحد ہونا چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں اگر ہم متحد ہونا چاہتے ہیں تو کتاب و سنت کو ہمیں تھامنا ہوگا۔ کتاب و سنت کو چھوڑ کر ہم کبھی بھی اتحاد قائم نہیں کر سکتے۔ شرک کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے، بدعات کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے ہمارا اتحاد اگر قائم بھی ہو جائے تب بھی وہ صرف اور صرف سٹیج کی حد تک ہوگا۔ صحیح معنوں میں اتحاد و اتفاق کی جو برکتیں ہوں گی وہ ہمیں میسر نہیں آئیں گی۔ متحد ہو تو بدل دو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، چلانے کا کیا فائدہ۔ اسی طرح معزز حاضرین، اتحاد کے تعلق سے دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد کے لیے ضروری ہے قیادت، جمعیت۔ اتحاد کے لیے ضروری ہے قیادت، جمعیت، کہ جس کے پرچم تلے ہم سب اکٹھا ہوں، جن کے پرچم تلے ہم سب جمع ہوں، متفق ہوں۔ اگر یہ قیادت نہیں ہوگی، اگر یہ جمعیت نہیں ہوگی تو یقیناً ہم کس بیس پر، کس بنیاد پر ہم اتحاد کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو اتحاد کے لیے ضروری ہے جمعیت اور قیادت کے لیے ضروری ہے ہماری اطاعت، کہ ہم ذمہ داروں کی معروف کے اندر،
ہم ذمہ داران جماعت و جمعیت کی معروف کے اندر نیکیوں کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، اپنی ذاتی مفادات کو تھوڑا سا بازو رکھ کر ہم ان کی بات مانیں۔ اگر ہم ان کی بات مانیں گے تبھی تو قیادت قائم ہوگی، اور جب قیادت قائم ہوگی یقیناً اتحاد قائم ہوگا، اور یہ اتحاد جیسے کہ میں نے بتایا صرف اور صرف کتاب و سنت کی پیروی سے ہی ممکن ہے، اس کے بغیر یقیناً اتحاد قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اسی طرح معزز حاضرین، ہمارے زوال کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنی آخرت کو، اپنی موت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ مشہور حدیث ابو داؤد کی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، کہ قریب ہے کہ دوسری ساری قومیں امت مسلمہ کے مالوں کو ہڑپنے کے لیے، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کے لیے اسی طرح ٹوٹ پڑے جس طرح دسترخوان پر کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو جمع کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں آؤ دسترخوان پر، اسی طرح مسلمانوں پر تمام قومیں اکٹھے ٹوٹ پڑیں گی، ان کی جائیدادوں کو قبضہ کرنے کے لیے، ان کے حقوق کو مارنے کے لیے، ان کے املاک پر قبضہ کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا اور کہا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ساری امت مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنے والی ہیں، تو کیا اس کا سبب یہ ہوگا کہ ہم اس وقت بالکل قلیل تعداد میں ہوں گے، کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے اسی لیے دوسرے لوگ غالب آ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم کثیر، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن یقیناً تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی، تعداد کے اعتبار سے تم کمزور نہیں ہوں گے، تعداد کے اعتبار سے تم کم نہیں ہوں گے، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جس طرح سیلاب پر خش و خاشاک کی ہوتی ہے اور جو ہے جھاگ کر ہوتی ہے کہ جس کی کوئی وقت نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جہاں سیلاب بہتا ہے وہاں پر یہ جھاگ جو ہے بہتے رہتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَيَنزِعُ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا جو روب و دبدبہ تھا، تمہارے روب و دبدبے کو تمہارے دشمنوں کے سینوں سے نکال دے گا، وَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین کمزوری کو ڈال دے گا، وہن کو ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی کمزوری ہے، یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ وہن یہ ہے، کمزوری یہ ہے کہ تم دنیا کو چاہنے لگو گے، دنیا والے بن جاؤ گے اور اپنی موت کو بھلا دو گے، اپنی موت کو ناپسند کرنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آج میں اور آپ صحیح معنوں میں اپنا جائزہ لیں تو مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہماری ساری تگ و دو، ہماری ساری محنتیں، ہماری ساری کوششیں صرف اور صرف ہماری دنیا کے حد تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ آخرت کا جو شوق ہونا چاہیے یا آخرت کی جو فکر ہونے چاہیے وہ ہمارے درمیان پائی نہیں جاتی۔ موت کے لیے جو تیاری کرنی چاہیے، قبر کے لیے جو تیاری کرنی چاہیے، آج امت مسلمہ کے اندر یہ جذبہ مفقود ہے، جس کے سبب ہماری یہ حالت ہو گئی ہے۔ اگر ہم آخرت کو اپنا مطمع نظر بنا لیں، آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں اور اس دنیا میں آخرت کے لیے جینے والے بن جائیں تو یقین جانیے ہماری حیثیت کو، ہماری وقت کو، ہمارے روب و دبدبے کو اللہ رب العالمین دشمنوں کے دلوں میں ڈالنے والا ہے، اس لیے کہ ذلت بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتی ہے اور عزت و سربلندی کو دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے
چاہتا ہے عزت و سربلندی دیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے ذلت و پستی کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے روب و دبدبے کو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا۔ گویا کہ دشمن کے دل میں جو روب و دبدبہ ڈالنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ جب ہم نے دنیا کے اندر مشغول ہو کر اپنی آخرت کو بھلا دیا، اپنے دین کو پس پش ڈال دیا، تو اللہ رب العالمین نے ہمارے روب و دبدبے کو، ہماری حیثیت و وقت کو اللہ رب العالمین نے دشمن کے دلوں سے غائب کر دیا، جس کے سبب وہ لوگ ہمارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑے ہیں جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ چند اسباب تھے کہ جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم ایمان کو اپنے مضبوط کریں۔ اگر ہم زوال سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو شرک کی ملاوٹ سے بچائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین شرک کے سبب مشرکین کے دلوں میں روب ڈالنے والا ہے۔ اگر ہم ہی شرک کرنے والے بن جائیں تو پھر ہمارا روب و دبدبہ لوگوں کے دلوں میں کیسے اللہ رب العالمین ڈالے گا۔ اسی طرح معزز حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے جڑیں، قرآن مجید سے ہی ہماری عزت ہے، ہماری سربلندی ہے۔ اسی طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرنے والے بنیں۔ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کریں گے، عزت و سربلندی ہمارے حصے میں آئے گی۔ اور اسی طرح اتحاد و اتفاق کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی ذاتی مفادات کو اب ہم تھوڑا سا بازو رکھ کر اپنے اتحاد کو قائم کرنے کی کوشش کریں، اور اتحاد یہ جو قائم ہوگا وہ کتاب و سنت پر قائم ہوگا۔ اور آخری بات میں نے جو بتائی وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، دین کو ساتھ لیتے ہوئے ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کامل مومن اور بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان سے شرک کی ملاوٹ کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنائے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات و خرافات سے دور کر دے۔ ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے، آخرت کے لیے تیاری کرنے والا بنا کر اللہ رب العالمین ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ہمارا انتقال ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا انتقال ہو، ہمارا حشر نیک متقی صالح بندوں کے ساتھ ہو، آمین۔ آخر میں جماعت و جمعیت کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح اس مسجد کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر دعوت دی، اور آپ تمام کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں رکھنے کی توفیق حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کی کوششوں میں، محنتوں میں اخلاص اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔